ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے محمد شہاب۔ اس کے بعد میں اگلے مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں، درجہ خامسہ الف کے طالب علم شہریار کو، کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ شہریار درجہ خامسہ الف۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم عن اللغو معرضون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جناب صدر مجلس، محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس مجلس سعید میں مجھے جس عنوان پر اپنی معروضات پیش کرنی ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ سامعین محترم، یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کتنی عظیم نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے، بلکہ حقیقت میں یہ خالق کون و مکان نے ہمیں بولنے کی ایک ایسی مشین عطا فرمائی ہے جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کا ساتھ دے رہی ہے، اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ اب چونکہ اس مشین کے حصول کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہیں ہوئی، کوئی مال جان اور وقت نہیں لگا، تو اس عظیم نعمت کی قدر و منزلت معلوم نہیں ہوتی۔ جو زبان پر آ جائے بول پڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کے کرتوت کی وجہ سے اوندے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر فرمایا، اے محبوب پیغمبر، اے افضل البشر بعد الانبیاء، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ارے عمر، آپ کو معلوم نہیں، ان ھذا اوردنی الموارد، بے شک اس زبان نے مجھے بہت بڑی ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے، اب میں اس کو قابو کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں اچائی تو ہو مگر برائی نہ ہو، نصیحت تو ہو مگر غیبت نہ ہو، محبت تو ہو مگر نفرت نہ ہو۔ میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، یعنی زبان اور شرمگاہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ علامہ شیخ فرید الدین عطار نے کیا خوب کہا ہے، ہر کے گفتار بسیا رش بود، دل دروسی نہ بیمار رش بود، یعنی کہ جو شخص زیادہ باتونی ہوتا ہے ایسے آدمی کے سینے میں دل بیمار ہو جاتا ہے، روحانیت معدوم ہو جاتی ہے، چہرے سے انوارات ختم ہو جاتے ہیں، پھر ایسا شخص زبان کی آفتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، کبھی خطا اور جھوٹ میں، تو کبھی غیبت اور بہتان میں، کبھی ریا اور نفاق میں، تو کبھی تکرار اور خصومت میں، کبھی مخلوق کی اظہار ثانی میں، تو کبھی لعنت اور ملامت میں۔ بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر غرض کروں گا کہ ہر شخص کے لیے خاموشی میں نجات اور کثرتی کلام میں ہلاکت ہے۔ سامعین محترم، حدیث میں آتا ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن جبل، تیری ماں تجھے روئے، جہنم میں تو لوگ اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے ہی کے لیے تو اوندے منہ ڈالے جائیں گے۔ میرے بھائیو،
ہمیں جاننا چاہیے کہ ہر شخص کے منہ سے نکلنے والے لفظ پر اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو اسے لکھ دیتا ہے۔ پھر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہماری زبانیں بہت سے نقصانات سے لبریز ہے۔ غیبت کو دیکھے جو آج کل ہمارا مشغلہ بن چکا ہے، کسی کو گالی دینا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ قطع کلامی جو مرد اور عورت دونوں میں موجود ہے، فضول گپ شپ جو بچے سے لے کر بوڑھے تک پایا جاتا ہے، دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہم میں موجود ہے۔ تو اے مومنو، ذرا اپنی حالت پر تو رحم کرو، کیونکہ آج ہم جسم کے ایک چھوٹے سے عضو کی وجہ سے بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ہم اس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں جس نے ہمیں کروڑوں مخلوق میں کبھی نہیں بلا دیا، لیکن آج ہمارا وہی رب جو صرف ایک ہے اس کو ہم نے بلا کے رکھا ہے۔ آج ہم اس نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں جس نے ہمارے خاطر اپنا چہرہ زخمی کرایا، دندان مبارک شہید کرائے۔ گویا کہ آج روز رسول سے یہی آواز آ رہی ہے کہ اے میری نادان امت، ذرا ان نقصانات سے نکل کر اپنی موت اور آخرت کی فکر کرو، کیونکہ موت اور آخرت کی فکر کرنے والا نہ خود ہنس سکتا ہے نہ دوسروں کو ہنسا سکتا ہے۔ پھر ایسا شخص کیسے ہنس سکتا ہے جس کی پوری عمر گناہوں میں گزری ہو، جس کے سامنے موت کا مرحلہ ہو، جس کے سامنے قبر اور قیامت کا مرحلہ ہو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے ہم نشینوں کے ہنسانے کے لیے ایک کلمہ کہتا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں سریا سے دور جا پڑتا ہے۔ سامعین محترم، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں: جو اہل دل ہے اہل نظر ہے جہان میں، جو اہل دل ہے اہل نظر ہے جہان میں، کرتے ہیں پاسداری نہایت زبان کی۔ جس نے زبان روک لی وہ پا گیا نجات، جس نے زبان روک لی وہ پا گیا نجات، کم بولنا ہے اصل کرامت زبان کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔